السلام علیکم دوستو، قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو امان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا، ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے ان کے درمیان محلات بنائے تھے۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال تک آباد رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو انتہائی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں
जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़ कर जमीन पर पड़े हुए हों। चनाचे इरशाद रब्बानी है, और रहे आद हलाक किए गए, नहायत सख्त गरजती आंधी से वो उन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो इन लोगों को उनमें देखो बिछड़े हुए, गोया वो खंजूर के डंड सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें किसी को बचा हुआ देखते हो। फिर कुदरते खुदावंदी से काले रंग के परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ, जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और आखिर जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से यह सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवर कौम थी, और उन लोगों की माली खुशहाली भी नहायत मुस्तहिकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महलात तामीर किए थे। उन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद था और अपने समाने ऐशो इशरत पर भी बड़ा नाज था, मगर कुफर और बदअमालियों और बदकारियों की नाहुसत ने उन लोगों को कहरे इलाही के अजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर चकनाचूर कर दिया और उस पूरी कौम के वजूद को सफाए हस्ती से इस तरह मटा दिया कि उनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी ना रहा। तो फिर भला हम लोगों जैसी कमजोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अजाब इलाही के झटकों की ताब ला सकें। इसलिए जिन लोगों ने अपनी और अपनी नस्लों की खैरियत और बका मंजूर है, उन्हें लाजम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों और बदअमालियों से हमेशा बचते रहें। अपनी कोशिश और ताकत भरा अमाले साले और नेकियां करते रहें, वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर यह सबक दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद में है कि यानी बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बदअमालियों की वजह से हलाक और बर्बाद कर दी गईं। और अल्लाह पाक एक और आयत में फरमाते हैं, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो जुटलाया तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार किया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।